خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا. حرب نہیں حسین رکھو گے. اب ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا، اور پھر ارشاد فرمایا یہ کوئی عام نام نہیں ہے. آج سے پہلے کسی نے بھی یہ حسن اور حسین اپنے بیٹوں کا نام نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، یہ دونوں نام ایسے ہیں جو زمینی نام نہیں ہے بلکہ جنتی نام ہے. سبحان اللہ. اب میرے آقا نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی آئے ہیں، کتنے رسول آئے ہیں. آدم بھی آئے ہیں، شیش بھی آئے ہیں، زکریا بھی آئے ہیں، لیکن امت آدم گزر گئی، امت شیش گزر گئی، امت لوط گزر گئی، امت ابراہیم گزر گئی. تقریباً 2,24,000 کم و بیش انبیاء و رسولان اعظام کی امت گزر گئی. کسی کی امت میں حسین نام کا بچہ نہ ملا، حسن نام کا بچہ نہ ملا. حضرت آدم کی امت میں حسن و حسین نام کا بچہ نہیں، حضرت لوط کی امت میں حسن و حسین نام کا بچہ نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت آدم صفیح اللہ، ان تمام پیغمبروں کی امت میں ان دو ناموں کا بچہ نہ ملا. لیکن میرے نبی نے اپنی امت میں سب سے پہلے حسن اور حسین کسی کا نام رکھا تو اپنے نواسے کا رکھا، اس لیے بتا دیا آج میں اپنے نواسوں کا نام رکھ رہا ہوں. آج کے بعد ابو بکر کے گھر بھی حسین ہوگا، عثمان کے گھر بھی حسین ہوگا، علی کے گھر بھی حسین ہوگا، عبد القادر کے گھر حسن و حسین ہوں گے، معین الدین کے گھر حسن و حسین ہوں گے، صابر پاک کے گھر بھی حسن و حسین ہوں گے. لوگوں آج کے بعد گھر گھر میں حسین پیدا ہو جائے گا، غلام حسین جنم لے گا. اس لیے کہ کربلا میں شہید تو یہ ہوگا لیکن مرے گا یزید. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا اب پیدا ہو گئے امام حسین. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی، ایک بیٹا بھی دیا تھا. بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم، حضرت ابراہیم ایک بیٹا، اور اللہ نے بیٹی کو 2 بیٹے دیے. ایک بیٹا میرے آقا کا، 2 بیٹے نبی کی بیٹی کے. میرے آقا تشریف فرما تھے. ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے آقا کی محبت کرنے کا انداز الگ تھا. میرے سرکار تو اتنی محبت فرماتے تھے نا کہ عید کے دن امام حسین نے کہہ دیا نانا دیکھو سب کی سواریاں ہیں، میری سواری کہاں ہے؟ اللہ اکبر. کونین کا دولہا، معراج پہ جانے والا پیغمبر کہا نانا سب کی سواریاں ہیں، میری سواریاں کہاں؟ میرے مصطفیٰ زمین پہ جھک گئے اور فرمایا دنیا کی سواری دنیاوی سواری ہے، لیکن تیرے لیے نبیوں کا امام سواری بن چکا. بیٹھ گئے امام حسین پشت مبارک پہ. پھر حسین نے فرمایا نانا سب کی سواریوں میں تو لگام ہے، میرے سواری کی لگام کہاں ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنے حسین کا دل نہ توڑا بلکہ ایک کپڑا لیا، دانتوں میں دبایا اور اس کے ٹھکے حسین کو دے دیے. اب حسین اگر دائیں جانب کا پکڑتے تو میرے آقا دائیں جانب دیکھتے، بائیں جانب کا پکڑتے تو بائیں جانب دیکھتے. اور یہ بتا رہے تھے لوگوں جس میں حسین کی خوشی ہے اسی میں نبیوں کے امام کی خوشی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب امام حسین میرے مصطفیٰ کی زانوں پر، حضرت ابراہیم میرے نبی کی زانوں پر تشریف فرما تھے. مصطفیٰ نے حضرت ابراہیم کی پیشانی کو چوما، اس کے بعد امام حسین کی پیشانی کو چوما. دونوں کو پیار کر رہے تھے اور دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے. ہر نانا کو نواسا دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے، ہر باپ بیٹے کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. میرے آقا باپ ہونے کی حیثیت سے ابراہیم کو دیکھ کر خوش ہوتے اور نانا ہونے کی حیثیت سے امام حسین کو دیکھ کر کے خوش ہوتے. دونوں کو پیار ہی کر رہے تھے کہ آسمان سے سدرۃ المنتہا سے سید الملائکہ رئیس
الملائکہ حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ذرا یہ تو بتائیں آپ ان دونوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ ذرا سوچو، ایک نانا سے پوچھا جائے ذرا بتاؤ نواسے سے محبت زیادہ ہے کیا بیٹے سے محبت زیادہ ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ میرے آقا خاموش ہو گئے، سکوت طاری ہو گیا، کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جبرائیل کیسا سوال کرتے ہو، میں تو دونوں سے ہی محبت کرتا ہوں، میں تو دونوں سے ہی پیار کرتا ہوں۔ اے رکن الدین سرائی کے سنی مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سنتے تو چلو، کربلا کہہ دینا بہت آسان ہے، کربلا کا واقعہ سن لینا بہت آسان ہے، لیکن امتحان دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، محبت کے سمندر سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں حسین کو بھی چاہتا ہوں، میں ابراہیم کو بھی چاہتا ہوں، دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اللہ کی جانب سے حکم ہوا اے محمد اگر تم دونوں سے محبت کرتے ہو تو ہم بھی تو دونوں سے محبت کرتے ہیں، اگر تم دونوں سے پیار کرتے ہو تو ہم بھی تو دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ اے محمد ایسا کرو چلو ایک تم رکھ لو اور ایک میرے پاس بھیج دو، ایک تم روک لو اور ایک مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، یعنی ایک زندہ رہے گا اور ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اے محمد اگر تمہیں دونوں سے محبت ہے تو ہمیں بھی تو دونوں سے محبت ہے، ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ابراہیم سے محبت کرتے ہیں، اب ایک کو روکو اور ایک کو بھیج دو۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصطفیٰ رونے لگے، پھر آواز آئی مصطفیٰ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو حسن کو روک لو ابراہیم کو دے دو، چاہے ابراہیم کو روک لو حسین کو دے دو۔ میرے آقا نے ابراہیم کے پیشانی کو چوما، اس کے بعد حسین کو چوما اور دیکھ دیکھ کر کے رونے لگے، کس کے انتقال پر اپنی رضامندی کا اظہار کروں؟ بیٹا جائے گا تب بھی درد ہوگا، نواسا جائے گا تب بھی درد ہوگا۔ میرے آقا نے سوچو بچار کے بعد ارشاد فرمایا اے جبرائیل اگر حسین جائے گا تو میری فاطمہ کے دل پر چوٹ پہنچے گی، میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور جب فاطمہ روتی ہے تو عرش اعظم ہل جاتا ہے۔ خدا کو اس کے آنسو پیارے نہیں ہے، خدا بھی چاہتا ہے فاطمہ خوش رہے۔ اے جبرائیل میں یہ چاہتا ہوں حسین کو نہ لے جایا جائے بلکہ حسین کے بدلے میں میرے بیٹے ابراہیم کو لے جایا جائے۔ اللہ اکبر، چند دن گزرے تھے، 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے زبان حال سے ارشاد فرما دیا او لوگوں دیکھ لو میں نے اپنی فاطمہ کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی ہے، علی کی خوشی کے لیے ابراہیم کو اپنے سے جدا کر دیا ہے۔ اب اگر چاہتے ہو نبیوں کا امام راضی ہو جائے تو علی کو راضی کر لینا، اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو فاطمہ کو راضی کر لینا۔ او لوگوں سن لو، جس سے علی راضی، جس سے فاطمہ راضی، اس سے نبی خدا راضی، اور جس سے علی فاطمہ ناراض اس سے خدا نبی ناراض، اور جس سے یہ ناراض ہو جاتے ہیں اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں میں نے حسین کے بدلے میں اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے ابراہیم، اب چند دن گزرے، امام حسین مصطفیٰ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میرے آقا نے آواز دی یا حسین ادھر آؤ۔ بچپن کا زمانہ تھا، امام حسین کی شاید توجہ نہ گئی یا آواز نہ پہنچی، امام حسین لوٹ کر نہ آئے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے بیٹے کو یاد کر کے، اور جب پلٹ کر کے امام حسین آئے اور دیکھا نانا کی آنکھ میں آنسو تو کہا تھا نانا آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ تو فرمایا حسین تم بھول گئے میں نے تمہاری زندگی کی خاطر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تھا، تمہاری زندگی کو میں نے بچا لیا تھا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، تمہاری خاطر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تب امام حسین نے تاریخی جملہ کہا تھا اے نانا جان وقت آنے دو، آپ نے میری خاطر ایک بیٹا قربان کیا ہے، میں وقت آنے پر آپ کی عظمت کی خاطر اپنا پورا خاندان قربان کر دوں
گا آپ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر دوں گا۔ ذرا سنتے چلو، یہی امام حسین ہے، بچپن کا زمانہ ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسجد نبوی کے لیے، خرامہ خیرامہ ہلکے ہلکے قدموں سے شرم و حیا کا پیکر بن کر امام حسین آگے بڑھے اور آگے چلتے چلے جا رہے کیا دیکھتے ہیں؟ پیچھے سے ایک شہزادہ اور آ جاتا ہے، پیچھے سے ایک اجنبی آدمی اور آ جاتا ہے جو امام حسین کے انداز رفتار کو دیکھتا ہے، انداز گفتار کو دیکھتا ہے، ان کے بول چال کو دیکھتا ہے، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، ایک چوراہے پہ جا کر کے رک گئے۔ اس شہزادے نے آ کر کے امام حسین سے کہا تھا، اے امام حسین، اے بچے یہ تو بتا، تیرے چلنے کا انداز الگ ہے، تیرے بولنے کا طریقہ الگ ہے، تیرا چہرہ لاجواب ہے، تیری سیرت لاجواب ہے، تیرا صورت لاجواب ہے، اے بیٹے یہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے، تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تیرے اندر بڑی شرم و حیا نظر آتی ہے، تو بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، تو اور بچوں سے نرالا ہے، تو اور بچوں سے الگ ہے۔ تب امام حسین فرماتے ہیں، اے شہزادے یہ تو بتاؤ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو آنے والے نے کہا تھا، اے بچے سن لے، دنیا کے سب سے بڑے سخی، دنیا کا سب سے بڑا مالدار، دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ لٹانے والا حاتم طائی کا بھتیجا ہوں میں، حاتم طائی کا بھتیجا ہوں میں۔ اللہ اکبر اتنا کہا تھا، تب امام حسین جوش میں آتے ہیں اور گرجتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں، اے بیٹے سن لے، اے شہزادے سن لے، اگر تو دنیا کے سب سے بڑے سخی حاتم طائی کا بیٹا ہے تو میں بھی کوئی معمولی بچہ نہیں ہوں، بلکہ میں بھی نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل الانبیاء، محمد الرسول اللہ کا نواسہ حسین ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا اگر تو حاتم طائی کا بیٹا ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا ذرا تعارف کرائیے اپنے دادا کا، تو حاتم طائی کے بیٹے نے اپنے دادا کا تعارف کرایا اور کہا، سنو حسین، میرے دادا کی تو شان ہی الگ ہے، میرے دادا کی تو سخاوت ہی الگ ہے۔ حسین نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، کیسی سخاوت ہے تمہارے دادا کی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اللہ اکبر، وہ سخاوت، آج تو جناب سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آج امام حسین کی محبت میں ہم اور آپ نہ مال دیکھتے ہیں نہ دولت دیکھتے ہیں، بس اس امید کے ساتھ خرچ کر دیتے ہیں اگر 1 روپیہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ذرا تعارف کرائیے، کون ہے آپ کے دادا؟ تب حاتم طائی کے بیٹے نے کہا تھا، سنو میرا تعارف یہ ہے، میرے باپ کا نام حاتم طائی ہے اور اس کا ایک محل ہے، اس کا ایک شیش محل ہے، اس کا ایک کاشانہ ہے، اس کا ایک گھر ہے جس میں وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور اس گھر کے اندر 10 دروازے ہیں اور وہ اتنا دریا دل ہے، اس کے اندر اتنی سخاوت ہے کہ اگر اس کے گھر سے کوئی فقیر مال لینے کے لیے آتا ہے، کوئی سائل کچھ طلب کرتا ہے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ عالم اس کی سخاوت کا یہ ہے کہ اگر مانگنے والا اس سے پہلے دروازے سے مانگتا ہے تو میرا دادا اس کو پہلے دروازے سے دیتا ہے، پھر میرا دادا دوسرے دروازے پر آتا ہے، اب پہلے دروازہ والا فقیر اگر دوسرے پہ آ جاتا ہے تو میرا دادا وہاں سے بھی دیتا ہے، تیسرے پر آ جائے تو تیسرے سے بھی دیتا ہے، یعنی یکے بعد دیگرے اگر ایک ہی فقیر ایک کر کے 10 دروازوں سے بھیک مانگتا ہے تو میرا دادا یہ نہیں کہتا کہ ابھی تو دیا تھا پھر آ گیا، ابھی تو دیا تھا پھر آ گیا۔ یہ میرے دادا کی سخاوت کا عالم ہے۔ اب تم بتاؤ تمہارے نانا کی شان کیا ہے؟ تب امام حسین نے کہا تھا، اس میں تیرے دادا کی شان نہیں ہے بلکہ اس میں تیرے دادا کی شان ظاہر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے تیرے دادا کی کمی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر پہلے دروازے پر پورا دیا ہوتا تو فقیر دوسرے دروازے پر نہ آتا، اگر دوسرے دروازے پر پورا مل جاتا اس کی تمنا پوری ہو جاتی
تو فقیر تیسرے دروازے پر نہ آتا، وہ 10 دروازوں پر اس لیے پہنچا کہ اس کی تمنا پوری نہ ہوئی، اس کی جھولی پوری نہ بھری گئی، اس کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ اب سن میرے نانا کی شان، اب سن مصطفیٰ کی شان، اب سن امام الانبیاء کی درجہ دلی، اب سن مصطفیٰ کا جود و کرم۔ اے حاتم طائی کے بیٹے سن لے، میرا نبی نہ تو اس کا شیش محل ہے، نہ تو اس کا بہت بڑا مکان ہے، نہ تو اس کے گھر میں پتھر ہے، نہ تو اس کے گھر میں ٹائل ہے، بلکہ چھپر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک غربت والا گھر ہے، اس میں پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پہ کونین کا دولہا بیٹھ جاتا ہے، لیکن شان یہ ہے اگر اسی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج بھی آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے حاتم طائی کے بیٹے سن لے، میرے نانا کی شان یہ ہے، تیرا دادا 10 دروازوں سے دیتا ہے تب بھی تمنا پوری نہیں ہوتی، اور میرے نانا کی شان یہ ہے اگر ان کے دروازے پر ایک بار کوئی مانگ لیتا ہے تو مصطفیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ زندگی کم پڑ جاتی ہے لیکن نبی کا دیا ہوا مال ختم نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اسی لیے مجدد میت ماسیہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب آبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ امام حسین زندگی اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی۔ میرے آقا کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ میرے آقا امام حسین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ واہ بے شک۔ کسی نے پوچھا آپ سونگتے کیوں ہیں؟ چومتے تو سب ہیں اپنے نواسوں کو، آپ سونگتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا میرا بیٹا حسین جنتی پھول ہے، اور جنتی پھول کو چوما نہیں جاتا، سونگا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ وقت بھی آیا، میرے مصطفیٰ بھی دنیا سے چلے گئے، ماں فاطمہ بھی چلی گئی، بھائی حسن بھی چلے گئے، اور وقت اس بربریت کا آ گیا۔ ایسا ماحول عرب کا بن گیا کہ امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہونے لگے، میدان کربلا کے لیے نکل پڑے، لیکن جانے سے پہلے امام حسین اپنے گھر سے نکلے۔ اندازہ لگائیے اس مدینے کو مصطفیٰ چھوڑنے کے لیے آج چل پڑے جس مدینے کو دیکھنے کے لیے دنیا تمنا کرتی ہے۔ میرے آقا امام حسین، اللہ اکبر، کتنی ہمت تھی امام حسین کو لرزتے ہوئے قدموں سے اپنی ماں فاطمہ کی تربت مبارک پر پہنچے اور جا کر کے کہا تھا فاطمہ، اے امی جان، اے ماں، تیرا بیٹا حسین آ گیا ہے، اے ماں تجھے آخری سلام کرنے آیا ہوں، اے ماں وہ حسین تیرا بیٹا آ گیا ہے جسے تو نے دودھ پلا کر کے پرورش کی تھی، جسے تو نے اپنا خون جگر پلا کر کے پالا تھا، اے ماں فاطمہ وہ حسین آ گیا ہے جس کے رونے سے تیری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جس کی طبیعت بگڑنے سے تیرے چہرے کی مسکراہٹ اڑ جاتی تھی، اے ماں تیرا بیٹا وہ حسین آ گیا ہے جس سے تو بے پناہ محبت کرتی تھی، اے ماں وہ بیٹا حسین آ گیا ہے جس کی خاطر تو راتوں رات جاگا کرتی تھی، اے ماں وہ بیٹا تیرا حسین آ گیا ہے جس کو تو اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کرتی تھی، اے ماں آخری سلام کرنے آیا ہوں، اے ماں آج کے بعد تیری تربت پر حاضر نہ ہوں گا، اب قیامت سے پہلے کبھی بھی تیری میری ملاقات نہ ہوگی، اے ماں اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لے، ذرا اندازہ تو لگاؤ زمین و آسمان روتے ہوں گے، خشک و تر کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، پیروں بھر لرزہ بر اندام ہوں گے، جب ایک ماں نے بیٹے سے اور بیٹے نے ماں سے جب یہ کہا ہوگا اے ماں اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لے، آج کے بعد تیری تربت پر حاضری کا موقع نہ ملے گا، اے ماں اب تیرا روزہ بھی دیکھنے نہ ملے گا، اب تیری تربت پر حاضری بھی نہ ہوگی، اتنا کہا
اور آخری سلام کرنے کے بعد امام حسین اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے روضے مبارک پر پہنچے اور جا کر کے سلام پیش کیا اور کہا اے بھائی حسن تم تو کہتے تھے نا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاؤں گا، ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا، آج مشکل کی گھڑی آئی تو تم کہاں چلے گئے، کہاں ہو تم بھائی حسن؟ اے حسن تم نے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا تھا، جب تمہاری ہماری کشتی ہوتی تھی تو نانا جان تمہیں مشورہ دیتے تھے، اے بھائی تم کہاں چلے گئے اکیلا چھوڑ کر، کس کے سہارے چھوڑ کر کے گئے ہو؟ لو جا رہا ہوں میں تم کو چھوڑ کر، آج کے بعد تمہارے روزے پر حاضری نہ ہوگی۔ اپنے بھائی کو آخری سلام کیا اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت کونین کے دولہ سید الانبیاء کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے اور روزہ مبارک کو دیکھا، مصطفیٰ کے سبز گنبد کو دیکھا تو چیخ نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے بولے نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے تم نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے نانا میں وہی تو ہوں جس کی پیشانی کو تم چومتے تھے، اے نانا میں وہی تو ہوں جس کے لیے تم سجدہ لمبا کرتے تھے، اے نانا میں وہی تو ہوں جس کے لیے تم گھوڑا بن کر کے سواری بن جاتے تھے۔ اے نانا ظالموں نے ستایا ہے، اے نانا دشمنوں نے ستایا ہے، آج میں تمہارا روزہ چھوڑنے کے لیے چلا ہوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، کہنا بہت آسان ہے سننا بہت آسان ہے، میں یہی بات رک کر کے تم سے کہتا ہوں، آج ہماری مسجدوں میں دیکھے نماز فجر پڑھ کر کے دیکھو، نماز ظہر پڑھ کر کے دیکھو، نماز عصر پڑھ کر کے دیکھو، نماز مغرب پڑھ کر کے دیکھو، نماز عشاء پڑھ کر کے دیکھو، اور ابھی محفل کے بعد دیکھنا آج ہماری مسجدوں کے منبر سے، آج ہمارے مدرسوں کی درسگاہوں سے، آج ہمارے خانقاہوں کی گدیوں سے ہر وقت یہ دعا ہوتی ہے اے پاک پروردگار عالم، نمازی نہ ہے تو کیا ہوا، گناہ گار ہے تو کیا ہوا، سیاکار ہے تو کیا ہوا، لیکن تیرے نبی سے محبت تو کرتے ہیں، حسین پاک سے محبت تو کرتے ہیں، اہل بیت پاک سے محبت تو کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم زندگی میں کچھ دینا یا مت دینا، زندگی میں کچھ دکھانا مت دکھانا، لیکن پاک پروردگار عالم مرنے سے پہلے جیتے جی ایک بار نبی کا روزہ ضرور دکھا دینا۔